بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین کی عبادت ہر ماہ میں، ہر موسم میں، ہر حال میں ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ وہ تمام مہینوں کا رب ہے، اس لیے کہ وہ الہ العالمین ہے، اس لیے کہ اس نے ہماری زندگی بندگی کے لیے ہی عطا کی۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رمضان ہو یا شوال ہو، سرما ہو یا گرما ہو، سفر ہو یا حضر ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، ہمیشہ اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرمانبرداری کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 6 شوال 1446 ہجری مطابق 4 اپریل 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج 6 شوال جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے نیکیوں کے قبول ہونے کی پہچان، یا کہیں نیکی کے قبول ہونے کی پہچان۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، بڑا کرم ہوا، بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 29 روزے رکھے، پھر اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے عید منائی، عید کی خوشیاں ہمیں ملیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا اس کو تو قبول فرما، ہماری ہر نیکی کو تو قبول فرما، ہمارے خطاؤں کو تو درگزر فرما، اور جو جذبہ رمضان میں ہمارے دلوں میں تھا بندگی کا، اطاعتوں کا، عبادتوں کا، اللہ اسی جذبے کے ساتھ باقی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، تبارک و تعالیٰ نے ایک وصیت کی ہے اپنے پیغمبروں کو، اور وہی وصیت اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو بھی کی ہے، اور وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، کیونکہ اس سے زندگیاں بدلتی ہیں، اس سے کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب جن لوگوں کو ملی ان کو بھی ہم نے وصیت کی
اور اے بندو ہم تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں ان اتقوا اللہ کہ تم سب اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو انسان صرف رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، شوال میں بھی، اس کے بعد کے مہینوں میں بھی اللہ کی عبادت کرے گا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو رمضان کا مہینہ عطا کیا، ہم نے بڑی عبادت کی، اس میں مختلف قسم کی اطاعتیں کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے عمرہ کیا، اللہ کے کلام کو کثرت سے پڑھا، صدقہ بھی کیا، مال کی زکوٰۃ بھی نکالی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی کثرت سے پڑھتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگی، صلہ رحمی کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو نیکیاں ہم نے کیں اتنی، کیا اللہ نے ان نیکیوں کو قبول کر لیا یا نہیں کیا؟ دیکھیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا تعلق غیب سے ہے کہ انسان کے عمل کو اللہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور انسان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہوئیں یا رد ہوئیں، اعمال قبول ہوئے یا رد کر دیے گئے۔ لیکن ایک پہچان اہل علم نے نصوص کی روشنی میں بیان کی ہے، اور وہ پہچان یہ ہے کہ انسان کو نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملے، عمل کے قبول ہونے کے بعد عمل کرنے کا موقع اس کو دیا جائے، یعنی ایک نیکی ختم ہوئی تو دوسری نیکی وہ کرتا ہے، عبادت کا موسم، عبادت ختم ہوتی ہے ایک تو دوسری عبادت میں شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے انشاءاللہ و بإذن اللہ کہ اس کی پچھلی نیکیاں قبول ہوئی ہیں، پچھلے اعمال اس کے قبول ہوئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، عمل کرنے سے بھی زیادہ عمل کے قبول ہونے کی فکر انسان کو ہونی چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل کرنا جیسے ہم نے رمضان میں کیا، ایک ہے رمضان میں کیا مطلب رمضان کے روزے رکھے نا، ابھی تو فرض روزے نہیں ہیں، اور بھی عمل کیا ہم نے۔ ایک ہوتا ہے عمل کرنا، دوسری چیز ہوتی ہے اس عمل کی قبولیت کی فکر، قبولیت، عمل کی قبولیت۔ دونوں میں کس بات کی فکر انسان کو زیادہ ہونی چاہیے، عمل کرنے کی یا عمل کے قبول ہونے کی؟ اللہ کے پیغمبر، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور سلف صالحین اس بات کی فکر کرتے تھے کہ اللہ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کی جستجو، ان کی فکر زیادہ اس بات کی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ کی تعمیر ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، بہت بڑا نیک عمل جو اللہ نے اپنے دو بندوں سے لیا، والد اور بیٹے، باپ اور بیٹا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں سے اللہ نے یہ عظیم نیکی لی، عظیم کام لیا، اس عظیم نیکی کی توفیق دی، اور وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر جو توحید کا مرکز ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قبلہ ہے، قبلۃ المسلمین۔ اب یہ جو نیکی وہ کر رہے تھے تو ان کو اس بات کی فکر تھی کہ اس نیکی کو اللہ ہمارے قبول فرما لے۔ دیکھیے دعا مشہور ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، بیت اللہ کی بنیاد، اس وقت انہوں نے دعا کی اللہ سے، ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل منا، ہماری اس نیکی کو قبول فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری مثال،
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل کرتے تو اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے، اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، عید الاضحیٰ جانوروں کی قربانی دی جاتی، اور قربانی دیتے ہوئے اس نیکی کو انجام کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری نیکی کو قبول فرما۔ فرمایا بسم اللہ، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا اور فرمایا اے اللہ محمد سے اور آل محمد سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیاں قبول فرما۔ سلف صالحین صحابہ کا بھی یہی معاملہ ہوتا تھا رضی اللہ عنہ اجمعین، تابعین ان کے بعد رحمہم اللہ، ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا، نیکیاں خوب کرتے، ہمیشہ کرتے نیکیاں، اور ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے کہ یہ ہماری نیکیاں اللہ قبول فرما، کیونکہ ان کو پتا تھا کیا کہ اگر عمل قبول نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن عمل کا قبول ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بھی بڑی شاندار ہے جو عام طور پر ایسے مواقع میں پڑھی جاتی ہے وہ آیت، اور اس کی تفسیر میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنیے، اس آیت کو اور اس حدیث کو۔ آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جن کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یؤتون ما آتوا، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ عمل ان سے ہوا اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، ان کے دلوں میں ڈر ہوگا، ڈر کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آیت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس آیت کی بابت مطلب بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا، کیا یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور ڈر ہے کہ عذاب ملے گا ان کو؟ مطلب یہ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، وہ لوگ تو نہیں ہیں یہ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کا مطلب مراد تفسیر اس آیت کی بیان فرمائی، فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا ابنت الصدیق، لا یا ابنت الصدیق، یا بنت الصدیق، اے صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں آئے تھے بلکہ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ عمل رد نہ ہو جائے، کہیں یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جو نیکیاں کرتے ہیں اور ان کو ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ یہ نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، مطلب رد نہ کر دی جائیں، قبول کی فکر ان کو بہت ہوتی ہے۔ کیا یہ فکر آج ہے ہمارے پاس؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم بس جنت پکی۔ میں اور آپ آج 6 شوال ہے، آج مطلب 5 دن پہلے عید ہوئی تھی، اتوار کو عید تھی نا، اس کے بعد یہ جمعہ آیا، 6 شوال 29 رمضان، اس کے بعد جو ہے میں اور آپ اپنا تھوڑا بیٹھ کر جائزہ لیں، چھٹی ہے آج، تھوڑا دیکھیں کہ بھائی اس رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری حالت کیا ہے۔ یہیں اسی مسجد میں ہم روزے رکھتے تھے، قیام اللیل ہم نے کیا، تراویحاں پڑھی ہم نے، معافیاں مانگی اللہ سے، بیٹھ کر ہر مختلف کونوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر کثرت سے اللہ کے کلام کو پڑھا ہم نے۔ اب کیا حال ہے ہمارا؟ اب کیا کیفیت ہے ہماری؟ اب پہلی شوال سے 6 شوال ہو گئے، انہیں رمضان ختم ہو کے 5 دن ختم ہو گئے، 6واں دن ہے آج۔
کیا وہی حالت ہے ہماری ایمان کی؟ وہ تقوی ہے؟ وہ جو معافیاں مانگے گناہوں سے، کیا وہ گناہ دوبارہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ وہ نیکیاں جو ہم نے کی ویسی نیکیاں ہو رہی ہیں؟ ہم میں سے کسی نے شوال کا کوئی ایک روزہ رکھا اب تک؟ کیونکہ 6 شوال ہیں آج. مطلب شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے اگر کوئی رکھ لے نفل، جو کہ نیکی ہے، عمل ہے، سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا. اب پہلی شوال کو تو عید تھی، اس دن تو روزہ حرام تھا. دوسری شوال سے اب تک کیا 1-2 روزے رکھے؟ چلو نہیں رکھے کوئی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے دوسری شوال سے روزے رکھنا. شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے کبھی بھی رکھیں آپ. کیا ارادہ ہے؟ 6 تو ہو، 6ٹا تو چل رہا ہے شوال. بچے کچھ شوال کے ایام میں یہ نفل روزے رکھنے کی نیت ہے یا نہیں ہے وہ بھی؟ اب اور ایک سوال، ان 5 دنوں میں، عید کے بعد کے دنوں میں قرآن کو ہاتھ لگائے یا نہیں لگائے؟ پڑھے قرآن؟ رمضان میں کتنا پڑھے؟ اب یہ 5 دنوں میں پڑھے یا چھوڑ دیے؟ چھٹی، عبادتوں سے چھٹی نہیں. عید کی چھٹی تھی، وہ عبادتوں سے چھٹی نہیں ہو سکتی زندگی میں، وہ تو موت تک ہے عبادت. ایک آیت خطیب صاحب نے پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے، اللہ فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پیدائش کا مقصد عبادت ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اگر میرے اور آپ کے دلوں میں اخلاص تھا عبادتوں میں رمضان میں، تو وہ آج کہاں ہے؟ ٹٹولیے، تلاش کیجئے اس اخلاص کو. کہاں چلا گیا؟ عید کے بعد کہیں گھوم تو نہیں گیا وہ اخلاص؟ اگر اللہ کے واسطے عبادت کی گئی تھی تو وہ لازمی ہے. اللہ کو تو موت نہیں آتی ہے. رمضان ختم ہو گیا، اللہ ختم نہیں ہوا. رمضان ختم ہو گیا، عبادتیں ختم نہیں ہوئی. رمضان ختم ہوا، قرآن ہے، اللہ کا کلام آج بھی ہے ہمارے روبرو، ہمارے زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں. رمضان ختم ہو گیا، مسجدیں ختم نہیں ہوئی، لیکن مسجد میں جانا ختم ہو گیا. اللہ اکبر. کیا مطلب اس کا؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے، یہ کیا ہو رہا ہے زندگی میں؟ یہ کیا حالت ہم نے اپنی بنا دی ہے کہ مہینہ بھر اللہ کو یاد کرنا، 1 مہینہ رونا، 1 مہینہ معافیاں مانگنا، 11 مہینے گناہ کرنا، 11 مہینے جو ہے اللہ کو بھول جانا. غلط ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے. خطرناک مسئلہ ہے اگر آپ ڈیپ پہ جا کے غور کریں گے. اس کا مطلب، اگر یہ خطرناک مسئلہ ہے، اس کا مطلب اخلاص نہیں تھا. اس کا مطلب جو ہے وقتیہ عبادت کی گئی. اس کا مطلب جنت کی فکر نہیں ہے. اس کا مطلب جہنم سے خود کو بچانا نہیں ہے، جو کچھ ہماری حالت ہے. بہرحال امام مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، الخوف علی العمل اللہ یقبل اشد من العمل. عمل کرنے سے بھی زیادہ سخت یہ بات ہے، زیادہ اہم یہ بات ہے کہ انسان کو ڈر لگے کہ اس کا عمل رد نہ ہو. عمل کے قبول ہونے کی علامت، جیسے کہ میں نے بتایا شروع میں، کہ نیکیوں کی توفیق ہے. اگر کسی کو رمضان کے بعد نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، وہ نیکیاں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے رمضان کے سارے اعمال انشاءاللہ قبول ہو گئے. کیونکہ کہتے ہیں سلف، علامت قبول الحسن الحسنۃ بعدها. نیکی کے قبول ہونے کی علامت اس کے بعد نیکی کرنا ہے. ایک نیکی ہو گئی، اب وہ ہوئی قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب آپ دیکھیے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے. کیا اس کے بعد بھی نیکی آپ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب وہ پچھلی نیکی قبول ہوگی. اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر پچھلی نیکی قبول نہیں ہوئی. ڈر ہے، خطرہ ہے، مسئلہ بڑا خطرناک ہے. بخاری شریف کی حدیث ایک پیش کی گئی، بڑی اچھی حدیث. ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اعلموا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلموا سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. جڑے رہو، لگے رہو، مطلب نیکیوں میں لگے رہو، جڑے رہو. اور اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو، کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا. عمل تو سبب ہے، بغیر اللہ کی رحمت کے جنت نہیں مل سکتی. نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، سنیے غور سے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟
جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا. مثال کے طور پر ایک انسان روزانہ آدھا پارہ پڑھے، روزانہ آدھا پارہ بس، یا چند صفحے پڑھے قرآن، آدھا پارہ، یہ اچھا ہے. 3 دن میں قرآن ختم کر دیا. سمجھ میں آیا؟ مطلب ایک آدمی 3 دن میں پورا قرآن ختم کر دیا. ایک آدمی روزانہ 5 پارے پڑھا، اس کے بعد سال بھر نہیں پڑھ رہا. رمضان میں ایک دن میں 5 پارے لوگوں نے پڑھے، آپ کو معلوم ہے؟ 5 پارے 3 پارے لوگوں نے پڑھے. رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ایک پارہ بھی نہیں پڑھے. یہ اچھا، یہ اچھا. ایک وہ انسان ہے جو رمضان میں روزانہ 1 پارہ پڑھے، 2 پارہ پڑھے، رمضان کے بعد بھی 1 پارہ 2 پارہ پڑھتا رہے. اللہ کے نزدیک وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. وقت میں زیادہ عمل کر کے وقت کا ختم ہونے کے بعد اس عمل سے کنارہ کشی اختیار کرنا، ترک کر دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. لہٰذا اللہ سے ڈریں، ہمیشہ عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اور اعمال میں آپ جیسے جانتے ہیں، عبادت ہو یا عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 2 چیزیں ہیں. یہ ایک ہے فرض اور دوسرا ہے نفل. فرض روزے ہو گئے، نفل روزے ہیں. ابھی جیسے شوال کے روزے ہیں 6، جو اس مہینے میں آپ اکٹھے رکھیں، الگ الگ رکھیں، 3 رکھیں، 1 رکھیں، 2 رکھیں، 6 ہونے چاہیے شوال میں. تو یہ نفل عبادت ہے اور اس کا بڑا اجر آپ کو ملے گا سال بھر روزے رکھنے کا. اسی طریقے سے فرض نماز ہے اور اس کے بعد نفل نمازیں ہیں. تو انسان فرض اور نفل دونوں کا اہتمام کرتا رہے تو فرائض کی تو پوچھ ہوگی، اس میں کوئی کمی ہوگی تو نفل عبادتوں سے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے. اور نفل عبادتوں کا فائدہ دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے پر میں نے جو چیزیں فرض کی ہیں اس کے علاوہ نفل عبادتوں کے ذریعے وہ میرے قریب آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی نفل عبادتیں اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ بن رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ نفل عبادتوں کے ذریعے میں اور آپ اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں. اور جب محبوب بندے بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کا کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنے گا، آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا، ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ چھوئے گا، مانگے گا تو ضرور دوں گا. نفل عبادتوں کا فائدہ، مجھ سے مانگے گا میں ضرور دوں گا، پناہ طلب کرے گا میں ضرور اس کو پناہ دوں گا. اس کے بعد ایک حدیث ہے وہ سن کر جانا ہے نا. جو روزہ نہیں ہے آج ان کو لنچ کرنا ہے، جو روزہ ہیں ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے ان کے روزے کو. حدیث کو سن کر جائیے. اب تک تو سنے نا. اب ایک آخری ترمذی کی حدیث ہے، خطبے کی آخری حدیث. پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی یا نہیں سنی. سنیے آج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلہ. قیل وما عسلہ؟ قال يفتح اللہ عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه علیہ. رواہ الامام الترمذی. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کر لے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاح، اس کو مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے کر اس کو موت دے دیتا ہے. اللہ اکبر، کیا حدیث ہے بھائی. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں عسلک اللہ ایک دعا ہے. اصل شہد کو کہتے ہیں عربی میں، اصل شہد کو کہتے ہیں. یہاں وہ اسی مصدر سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے عسلہ. دعا دے سکتے ہیں کسی کو آپ، عسلک اللہ. کیا مطلب؟ عسلک اللہ، اللہ آپ کو مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دے. حدیث دیکھیے آپ، موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. صحیح ہے، رمضان میں بھی موتیں ہوئی ہیں، شوال میں بھی ہوئی ہے، اور رمضان سے پہلے بھی ہوئی ہیں، ہوتے رہتی ہیں موتیں. جب جس کا ٹائم آ جائے وہ چلا جائے گا دنیا سے. آپ میں سب جائیں گے. اور میں بھی کیا بتاؤں میں آپ دیکھیے ایک چیز، ایک حقیقت ہے نا، ایک کہ موت ایک حقیقت ہے، اس کے بعد عمل منقطع ہونا یہ ایک حقیقت ہے.
مرنے والا، اب جو قبروں میں ہیں آپ کے میرے رشتہ دار، ان سے بات کر سکتے ہیں آپ؟ کیا وہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں اس وقت؟ میں نے رمضان میں بھی بولا تھا یہ بات میں نے بولی تھی رمضان میں مختلف دروس میں، کہ جو قبروں میں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو زمین کے اندر ہے، جو زمین کے اوپر ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جیسے میں اور آپ زمین کے اوپر ہیں اس وقت زندہ ہیں، لیکن جو زمین کے اندر ہے وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، نہ ایک حرف پڑھ سکتے ہیں قرآن کا، نہ ایک ریال خرچ کر سکتے ہیں، نہ استغفر اللہ ایک مرتبہ زبان سے نکال سکتے ہیں، اللہ نہیں بول سکتے. کیوں؟ ختم. زندگی ختم، عمل کرنے کا موقع ختم. زندگی باقی ہے، عمل کرنے کا موقع ہے. اب بتائیے کون بیوقوف ہے کون عقل مند ہے؟ یعنی آپ کی موت ہونے والی ہے اور موت کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. اور آپ کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے اب نیکیاں کی تو آپ کے لیے مرنے کے بعد فائدہ ہے، اگر آپ نے اب گناہ کیے نیکیاں نہیں کی تو مرنے کے بعد نقصان ہے. اب آپ دیکھ لیجیے آپ کو فائدہ چاہیے نقصان چاہیے. عجیب بات ہے نہیں؟ ایڈوانس سیلری تو کوئی کمپنی نہیں دیتی میرے خیال سے، شروع میں دیتی ہے، ہمارے آفس والے تو نہیں دیتے. ہمارا مہینہ ختم ہوتا ہے پھر ہمارے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے. ایسی ہے عبدالعزیز بھائی آپ کا بھی، امجد بھائی؟ سٹارٹنگ میں کون دیتا ہے بھائی؟ کوئی کمپنی ہے، آپ نے سنا کہ آپ چلیے نوکری شروع آپ کی، آج پہلی تاریخ ہے، تنخواہ لے لیجئے، 30 دن تک کام کیجئے، بھاگ جائے گا وہ. عمل کے بعد بدلہ ملتا ہے بھائی. ہم وہ 5,000 ریال سیلری، وہ 15,000 ریال سیلری، وہ 50,000 کی انکم فائدے کے لیے ایک مہینہ محنت کرتے ہیں کہ فائدہ ہوگا کمپنی کا. ٹھیک ہے سب کا، اب انتظار کرتے ہیں اس ڈیٹ کا جس میں تنخواہ آئے گی، میسج آئے گا بینک سے کہ بھائی اکاؤنٹ میں آپ کی سیلری آ گئی. پہلے محنت کرتے ہیں. بعض لوگوں کو مہینہ ختم ہو جاتا سیلری نہیں ملتی، پریشان ہو جاتے ہیں، ارے سیلری نہیں ہے کیسے کرنا، اب ساری چیزیں رک گئی. پھر کوشش کرتے ہیں سیکنڈ منتھ میں تو ملے گی، 2 ملے گی، نہیں ملی، تھرڈ میں 3 ملے گی. پوچھتے ہیں HR ڈپارٹمنٹ سے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہاں ذرا وہ ہے، ایک ساتھ آئے گی، تھوڑا سا کیش فلو کا ایشو چل رہا ہے، ایک ساتھ آئے گی. امید پہ عمل کرتے جاتے، نوکری چھوڑ کے نہیں بھاگتے کمپنی سے. اللہ کا وعدہ ہے تمہیں جنت ملے گی، قبر میں جو ہے جنت کی کھڑکیاں کھولے. مجھے ابھی یاد آ رہی امام حمزہ کی دعا، تراویح کے قیام اللیل میں انہوں نے دعائیں کی، اپنے والدین کے لیے بھی کی انہوں نے، اور جو گزر چکے ہیں جن کے والدین ان کے لیے انہوں نے، امام حمزہ اللہ جزائے خیر دے، بڑی پیاری دعا انہوں نے کی. اللہ ہمارے جو گزر گئے ہیں والدین یا ہمارے جو عزیز و اقارب، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جنت کی خوشبو ان کو آئے. بھئی یہ عمل سے ملتا ہے، یہ چیز نیکیوں سے حاصل ہوگی. قبر کی راحت، قبر کی نعمتیں، قبر میں نعمتیں اور جنت میں نعمتیں، یہ نیکیوں سے ملے گی. بھئی آج نیکی کرنی ہوگی، بعد میں پھل آپ کو ملے گا. جیسے آپ کو ڈیوٹی کرنی ہوگی، سیلری بعد میں ملے گی. آپ بول رہے ہیں میں ڈیوٹی نہیں کرتا، مجھے سیلری دو. پاگل ہے کمپنی، بیوقوف ہے کمپنی والے، آپ کو تنخواہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. بھئی آپ دیکھیں گھر میں بیٹھ کے آپ بولیے سر میں نے رمضان میں کیا، اس سے بولے کہ اب شوال عید چھٹیاں ہیں، میں شوال میں ڈیوٹی نہیں کروں گا، اینڈ آف دا شوال سیلری آ جانا. دیکھیے آتی کیا، میرا نمبر لیجئے، بولیے مجھے آگے میری سیلری بول کے. امپوسیبل، نہیں دیں گے آپ. ہم اللہ سے کس بات کی امید کر رہے ہیں؟ اجر کی، نیکیوں کی. ہم عمل نہ کریں، نیکیاں نہ کریں. جنت کی امید ہے. کیسے؟ نیکیوں کے بغیر کیسے مل سکتی ہے جنت؟ ایسی قربانی نہیں دی سلف نے بھائی. ارے میں تو حیران ہوتا ہوں، اکثر میرے شاگردوں کو بولتا ہوں بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کا ایمان کتنا قوی تھا، کتنا مضبوط تھا. یہ کیسے بزرگ لوگ تھے جن کو پتا تھا ان کی زندگیوں میں کہ وہ لوگ جنتی ہیں، جن کو پتا تھا ان کی زندگیوں میں کہ وہ لوگ جنتی ہیں، لیکن عمل میں دیکھیے آگے آگے پیش پیش. کیا حضرت ابو بکر کو وہ حدیث نہیں معلوم تھی جو آج مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنتی ہیں، عشر مبشرہ میں سے ہے یا نہیں؟ پھر انہوں نے اتنا عمل کیوں کیا، اتنی نیکیاں کیوں کی، اتنے خیر کے کام کیوں کیے؟ سمجھنے والی بات ہے. الصلاح، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل موت سے پہلے توفیق دے دیتا ہے. الصلاح کا لفظ ہے الصلاح. صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاح،
تو صحابہ نے عرض کیا وما الصلاح، یہ الصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے کر اس کو موت دے دیتا. مرنا ہے، اب بالکل مرنے سے پہلے آخری عمل اللہ تعالیٰ نیک عمل کی اس کو توفیق دے دیتا. اب وہ اس نیک عمل کو انجام دے کر مر جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اللہ کتنی بڑی حدیث ہے. یہ غیب کا معاملہ ہے، اللہ کس کو اس کی توفیق دے کس کو نہ دے ہمیں نہیں معلوم. لیکن ایک چیز جو ہمیں معلوم ہے، ایک چیز جو معلوم ہے، نیکیاں کرتے رہیں گے تو نیکی پر موت ہو سکتی ہے انشاءاللہ. کیسے؟ آپ پابند ہیں نماز کے، تلاوت کے، ذکر و اذکار کے، نیکیوں کے پابند ہیں، صبح بھی رات بھی. آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، رات کی نماز پڑھتے ہیں، صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، رات بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام صبح شام صبح شام عبادت میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے. موت آ جائے گی نا ویسے، یا صبح آئے گی یا شام کو آئے گی، سمجھ میں نہیں نا بات. ایک آدمی فجر کا پابند ہے تو فجر سے پہلے مرے گا یا فجر کے بعد مرے گا؟ ایک آدمی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا پابند ہے، صبح کی دعائیں پڑھتا ہے، شام کی دعائیں پڑھتا ہے، روزانہ کچھ تلاوت کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے. یہ روٹین ہے لائف کی اس کی نیکیاں کرنے کی. تو بھائی ایسے ہی کسی گھڑی میں اس کی موت آ جائے گی، یا کسی فرض نماز سے پہلے یا کسی فرض نماز کے بعد، یا ذکر سے پہلے یا ذکر کے بعد، تلاوت سے پہلے یا تلاوت کے بعد. لیکن اگر کوئی گناہوں کی زندگی گزار رہا ہو تو خطرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کی توفیق دے، تقوی کی توفیق دے، ہمیشہ عبادت کرنے والا بنائے. اللہ کو مت بھولنا ورنہ پچھتائیں گے ہم. اچھا چلے، بھولنے پر وہ آیت یاد آ گئی، وہ آیت میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ایسی ہے نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ذرا سن لیجیے آیت. ان لوگوں کے جیسے مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ نے کیسی سزا دی دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. انساہم انفسہم، ذرا انساہم انفسہم پہ لفظ غور کیجیے. آیت وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے سزا کیا دی ان کو؟ وہ خود کو بھول گئے. خود کو بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے اس کی معلوم ہے؟ خود کو بھول گئے مطلب کس چیز سے فائدہ ہوگا، کس چیز سے نقصان ہوگا، بھلا دیا. اب ایسے ایسے کام کرنے لگے اپنی ذات کے لیے جس سے خود کی ذات کو تکلیف، عذاب، پریشانیاں، مصیبتیں. یہ سزا ملی اللہ کو بھولنے کی. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ انہیں اب بھائی میں پانی، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پانی پیوں گا تو فائدہ ہوگا نا. اب مجھے پیاس لگ رہی ہے، خوب پیاس، گلا سوکھا ہے میرا، میں پانی نہیں پی رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ مجھے نقصان ہوگا. مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی نہیں پی رہا ہوں، میرے حلق کو پانی چاہیے، میرے پیٹ کو پانی چاہیے، میرے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، ورنہ نقصان ہوگا مجھے پانی کی کمی سے. تو میں نہیں پی رہا ہوں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اپنے آپ کو، جس کو اپنے پیر پر کلاڑی مارنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. تو اللہ نے سزا کیا دی ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. ایسے ایسے کام کیے جس سے ان کو دنیا اور آخرت میں نقصان، دنیا اور آخرت میں نقصان. یہ سزا تھی اللہ کی. انساہم انفسہم، خود کو بھول گئے. کتنا بڑا مسئلہ ہے دیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. مت بھولنا بھائی، اللہ کو مت بھولو بھائی، نہ بھولو اللہ کو. اللہ ہے، ہاں قوی ہے. حالات دیکھ رہے ہیں نا کیا کیا ہو رہا ہے، خبریں سن رہے ہیں نا کیا کیا ہو رہا ہے. مسکینوں کا حق ماریں گے تو ہوگا نا بھائی. صاحب حق کو اس کا حق دے دو، نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ مسلط تو کرے گا دشمنان اسلام کو. بھائی ان کی چیز تھی، میں نے ان کو نہیں دی. ایک چیز ان کی تھی، میں نے ان کو نہیں دی، اپنے پاس رکھ کے خوب فائدہ اٹھا رہا ہوں اس سے. تو سزا تو ملے گی نا مختلف شکلوں میں اللہ کی طرف سے. کیسے ملے گی؟ واللہ ہی بہتر جان. اللہ سے ڈریں، حالات پر نظر رکھیں دنیا میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اگر ہم اللہ کو بھولتے رہے ایسے ہی، اس سے بدتر حالات ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ. اگر ہم نے توبہ کر لی، اللہ کو نہیں بھولے، لوٹ گئے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، حالات بدل دے گا اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ کا ایک اصول ہے. اللہ کا ایک اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت نہ بدلے. کیا ہے جی وہ آئے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا
جو قوم اپنی حالت نہ بدلے. حالات ہم اپنے بدلیں گے. یہ رمضانی مسلمان جس کو بولتے ہیں نا خالی رمضان کے مسلمان بن کے رہے اس کے بعد بھول جائیں گے، تو اگر ہم نے یہ حرکتیں نہیں چھوڑی اپنے حالات، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، اپنی اصلاح نہیں کی، تو اللہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے وہ نہیں بدلے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلے، اور ہمارا رب قوی ہے، قادر علی کل شیء ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر وہ مدبر ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. وہ ارادہ کر لے کسی چیز کے کرنے کا تو کیا بولتا ہے؟ کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ میں خود کو بدلوں، آپ اپنے آپ کو بدلیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے حالتوں کو بدل دے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کا جذبہ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.